سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين۔ إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ کے نزدیک گنتی مہینوں کی 12 مہینے ہیں۔ اللہ کے حکم میں جس دن اس نے پیدا کیے تھے زمین اور آسمان، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، تو ان میں ظلم مت کرو اپنے اوپر، اور لڑو سب مشرکوں سے ہر حال میں جیسا کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، ہر حال میں، اور جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو مہینہ ہٹا دینا ہے سو یہ کفر کے عہد میں بڑھائی ہوئی بات ہے، گمراہی میں پڑتے ہیں اس سے کافر، حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو 1 سال اور حرام رکھتے ہیں دوسرے سال، تاکہ پوری کریں گنتی ان مہینوں کی جو اللہ نے ادب کے لیے رکھے ہیں، پھر حلال کر لیتے ہیں جو مہینہ اللہ نے حرام کیا۔ ان کی نظر میں ان کے اعمال مزین کر دیے گئے، برے کام، اور اللہ کافر لوگوں کو راستہ نہیں دیتے۔ ان 2 آیات مبارکہ میں مشرکین مکہ کی ایک بری رسم کی تردید ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان پیدا کیے اور سورج اور چاند یہ نظام چلا ہے تو 1 سال 12 مہینوں کا ہے، اور اللہ کے ہاں جو قمری سال ہے شرعی احکامات کے اندر وہ معتبر ہے، یعنی چاند کے حساب سے جو سال بنتا ہے وہ، سورج کے حساب سے جو سال ہے وہ بھی جائز ہے اپنی جگہ، مگر شریعت میں اس کی ترجیح نہیں ہے، ترجیح قمری سال کو ہے، کیونکہ قمری سال کے ساتھ بہت سے احکامات وابستہ ہیں۔ عدت کا مسئلہ یہ قمری مہینوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، دودھ بچے کو چھڑانا ہے 2 سال پورے کر کے تو وہ چاند کے حساب سے ہے،
اس طرح اور جتنے بھی شریعت کے احکامات جن میں کچھ وقت کی قید لگائی گئی، رعایت کی گئی ہے، وہ سب چاند کی تاریخ کے حساب سے ہیں۔ اس لیے علماء نے یہ لکھا کہ چاند کی تاریخ کا حساب رکھنا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی امت میں اگر کوئی آدمی بھی چاند کی حساب نہ رکھنے والا رہے تو امت ساری گناہ گار ہے۔ اور باقی اپنی تاریخوں میں، اپنے معاملات میں جو تاریخ ہم ڈالتے ہیں اس میں بھی چاند کی تاریخ کو ترجیح دینی چاہیے۔ چلو مجبوری ہے تو ساتھ میں شمسی بھی استعمال کر لیں، سورج والی بھی، جو میلادی ہم جسے کہتے ہیں، عیسوی کہتے ہیں، لیکن چاند کی بہرحال اس کو ترجیح دینی چاہیے، اس کو پہلے رکھنا چاہیے۔ تو یہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے تھے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے خاص حرمت والے تھے، جن میں سے 3 تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ذوالحجہ تو وہ ہے جس میں بڑی عید آتی ہے، حج ہوتا ہے جس کے اندر، اس کے ذوالحجہ کہتے ہیں، حج حج سے ہے۔ اس سے پچھلا مہینہ ذوالقعدہ ہے، یہ جو آج کل مہینہ چل رہا ہے شوال، اس سے اگلا مہینہ ذوالقعدہ شروع ہو جائے گا، اور 1 مہینہ اس کے بعد ہے، ذوالحجہ کے بعد اگلا مہینہ متصل محرم شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، اور 1 مہینہ ہے رجب، جو جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ یہ رمضان سے 1 مہینہ چھوڑ کر جو پچھلا مہینہ ہے شعبان سے پیچھے ہے رجب۔ تو یہ 4 مہینے اللہ نے شروع سے حرمت والے مہینے رکھے ہیں، احترام والے۔ اب اس احترام کا 2 پہلو تھے۔ ایک پہلو تو یہ تھا کہ ان مہینوں میں قتل اور قتال، آپس میں لڑائی اور قتال کی ممانعت تھی، وہ نہیں ہو سکتا، چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو۔ اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ ان مہینوں کی فضیلت ہے، لہذا ان مہینوں میں جو نیک کام انسان کرے گا اس کا ثواب زیادہ ہے بنسبت اس کے جو اس کے علاوہ باقی 8 مہینوں میں کرے گا۔ تو یہ حرمت کے مہینے شروع سے چلے آ رہے تھے، سب شریعتوں میں یہ طے تھے۔ مشرکین مکہ اور عرب کے لوگ جو تھے، یہ چونکہ ملت ابراہیمی کے پیروکار تھے، اور ملت ابراہیمی میں بھی یہ مہینے قابل احترام تھے، اس لیے ان مہینوں کو انہوں نے قابل احترام کی فہرست میں تو رکھا۔ مگر دوسری جانب مسئلہ یہ تھا کہ قتل و قتال اور یہ جو چیزیں ہیں، قتل و غارت، یہ تو عربوں کی گھوٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ لہذا انہوں نے کیا کوشش کی، جب اب ادھر قتال کی نوبت آ گئی، اب آگے مہینے آ گئے حرمت والے، رجب کا مہینہ آ گیا حرمت والا، یہ 3 مہینے مسلسل ہی آ گئے، تو پھر وہ یہ کرتے تھے کہ کہتے تھے اب کیا کریں، مجبوری ہے ہماری، لہذا وہ کرتے تھے اجتہاد۔ آج کل کی اصطلاح میں کیا کہیں اس کو، اجتہاد کرتے تھے، جو نام نہاد اجتہاد ہے، یعنی اللہ کے حکم کو باطل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے یہ کرتے تھے۔ یہ ویسے اسے اصل میں اس کا نام ہوتا ہے الحاد، ملحد ہو جانا، لیکن کچھ لوگ اس کو آج کل نام دیتے ہیں اجتہاد کا۔ جیسے ہمارے ایک صدر پاکستان گزرے، نام نہیں لینا چاہیے ان کا، بہرحال انہوں نے ایک دفعہ بیان کیا، تو بیان میں کہنے لگے تقریر میں کہ علماء کو چاہیے کہ سود پر اجتہاد کریں، یعنی سود جو آدم علیہ السلام سے لے کر اس آخری شریعت تک حرام ہے، اس میں اجتہاد کریں، یعنی اجتہاد کا مطلب کہ اس کو جائز کر دیں، کوشش کر کے کوئی کھینچتان کر کے کوئی ادھر ادھر سے کرا کرو کے کچھ نہ کچھ جائز کر دیں اس کو، تو یہ اجتہاد نہیں، یہ الحاد ہوتا ہے۔ تو اس قسم کا الحاد جو ہے نا، یہ مشرکین مکہ اور عرب کے لوگوں نے بھی یہ بھی کرتے تھے کہ لڑائی کرتے 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 نوبت آ گئی، رجب آ گیا، اب کہنے لگے کہ کیا کریں اس کو، تو پھر انہوں نے مل بیٹھ کر یہ مشورہ کیا آپس میں کہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو شفٹ کر دیتے ہیں، اس مہینے کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ مہینہ رجب نہیں ہے، یہ شعبان ہے، رجب کا مہینہ شعبان کی جگہ اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں ہم آپس میں، شعبان کی جگہ رجب، رجب کی جگہ شعبان۔ اچھا جی، پھر 1 مہینہ مزید لڑائی کے لیے ان کو ایکسٹینشن مل گئی، توسیع ہوگی اس مدت میں۔ پھر کیا ہوا، پھر لڑائی ختم نہیں ہوئی، پھر کہنے لگے کہ اچھا اس کا اب ایسے کرتے ہیں کہ اس کو اور آگے کی طرف بھیج دیتے ہیں اس مہینے کو، تو یہ ہو گیا۔ پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ لڑائی میں 10 مہینے گزر گئے،
یہ شفٹ کرتے کرتے آگے چلا گیا، رمضان میں چلا گیا، رمضان سے آگے کرتے 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 10 مہینے لڑائی میں چلے گئے اور باقی رہ گئے 2 مہینے۔ اب 4 مہینے حرمت والے، ان کی گنتی تو پوری کرنی تھی انہوں نے، اب کیا کریں؟ پھر یہ کرتے تھے کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ والا سال جو ہے نا یہ 14 مہینوں کا سال ہے، یہ 12 مہینوں کا سال نہیں ہے بلکہ یہ 14 مہینوں کا سال ہے، باقی جو 2 حرمت والے مہینے اس کو ہم نے پورا تو کرنا ہے کہیں نہ کہیں سے، 2 یہ والے جو باقی رہ گئے اور 2 مزید اس میں اور ایڈ کر لو۔ تو یہ ایک کھیل تماشا بنا رکھا تھا ان لوگوں نے کہ ان مہینوں کی حرمت کا صرف اس حد تک خیال رکھا کہ اس میں لڑائی نہیں کرنی بس، لیکن ان مہینوں کے ساتھ ایسی تیسی کر دی ان بیچاروں نے کہ کوئی مہینہ کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا۔ تو یہ الٹا احترام انہوں نے بنا رکھا تھا۔ احترام کا اصل تقاضا تو یہ تھا کہ جب وہ حرمت کا مہینہ آ گیا تو رک جاؤ، اس کا احترام کرو، لیکن یہ اب کہتے تھے ہم خرما ہم ثواب، یعنی ہم نے لڑائی بھی کرنی ہے اور احترام بھی کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے انہوں نے ایک نیا الٹا راستہ اختیار کیا۔ اب اس کے نتیجے میں صورتحال یہ بن گئی کہ کسی مہینے کو کوئی پتہ ہی نہیں کہ کہاں چلا گیا، وہ مہینے گم ہو گئے، یعنی جس مہینے کو انہوں نے رجب کا نام دیا تھا وہ فی الواقع رجب نہیں تھا، جو اصل میں کیلنڈر چل رہا تھا پیچھے بیک گراؤنڈ میں وہ کچھ اور عربوں کے نزدیک جو چل رہا تھا وہ کچھ اور ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی کھچڑی سی پک گئی تھی۔ پھر یہ من جانب اللہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا سن 8 ہجری میں، تو یہ تو اس وقت جو ذوالحجہ کا مہینہ تھا وہ آ گیا ذوالقعدہ میں، یعنی اصل میں وہ یوں سمجھیں کہ محرم یا ذوالقعدہ تھا، لیکن عربوں نے اپنے لحاظ سے اس میں حج کرنا تھا۔ لیکن جب اس سے اگلے سال خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے، جو حجۃ الوداع ہے، آپ نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا ہے، اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی آخری حج۔ آخری مطلب وہ پہلا بھی تھا اور آخری بھی تھا۔ تو اس میں پھر ایسا ہوا کہ وہ مہینے اپنی ترتیب سے چلتے 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 اس اپنی پرانی ترتیب پر پہنچ گئے، یعنی عربوں کا جو اپنا خود ساختہ کیلنڈر تھا وہ، اور جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں اصل کیلنڈر تھا وہ، دونوں آپس میں متفق ہو گئے، اور ذوالحجہ کا مہینہ وہی مہینہ بن گیا جو ادھر بھی وہی تھا اور ادھر بھی یہی تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، جب خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض منها اربعة، کہ آج وقت اسی پرانی ڈگر پہ واپس آ گیا ہے، وہی جو پرانی ڈگر تھی کہ 12 مہینے، اور 12 مہینوں میں سے یہ مہینہ ذوالحجہ کا، یہ محرم کا، اور یہ ذوالقعدہ کا، یہ شعبان، یہ رمضان بالکل اسی ترتیب سے آ گیا۔ اب فرمایا آئندہ کے لیے کسی کو ان مہینوں کو چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا ان کا عربوں کی بدعت اور بری رسم بن چکی تھی، نتیجتاً بہت سے احکامات جو ہے متاثر ہو جاتے تھے۔ اب جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھنے ہیں، تو کیلنڈر کے لحاظ سے رمضان کا مہینہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اب حج کرنا ہے، ذوالحجہ کا مہینہ حج کے لیے اللہ کی طرف سے طے تھا، اب جناب ان کی اپنی مجبوریاں اور چالاکیاں، اس کی وجہ سے ذوالحجہ کا مہینہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، یعنی جو اصل ذوالحجہ کا مہینہ وہ نکل گیا، اور جو حج ہو رہا ہے وہ محرم میں ہو رہا ہے یا سفر میں ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال بن گئی۔ تو اس کو باطل کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہ ان آج کی آیات میں، اسی کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ مہینوں کی گنتی سب سے پہلا تو جو تم لوگ 14 مہینوں کا وہ ایک اضافہ بنا کر سال بنایا کرتے تھے، یہ بالکل بدعت ہے، غلط ہے۔ اللہ کے نزدیک سال 12 مہینوں کا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ ازل سے ہے، جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے جب سے لے کر آج تک سال 12 مہینوں کا۔ پھر اس میں سے فرمایا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے، اور 4 مہینے متعین ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اب ان 4 مہینوں کو تم چھیڑ نہیں سکتے، دائیں بائیں نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ اتنا ہوا کہ اسلام سے پہلے تو ان کے احترام اور حرمت کے 2 پہلو ذکر کیے، ایک یہ تھا کہ قتل و قتال نہیں ہو سکتا، دوسرا یہ تھا کہ ان میں اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے۔
تو اسلام آنے کے بعد پہلا حکم تو منسوخ ہو گیا، اس لیے اب ان مہینوں میں بھی قتال ہو سکتا ہے، مگر جو دوسرا حکم ہے ان مہینوں میں عبادت کے اجر کے بڑھ جانے کا، وہ اسی طرح باقی ہے۔ لہذا رجب اس اعتبار سے ایک فضیلت والا مہینہ ہوتا ہے کہ اس میں عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے، کیونکہ حرمت کا مہینہ ہے۔ یہی حال ذوالقعدہ کا ہے، یہی حال ذوالحجہ کا ہے، یہی حال محرم کا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ شروع سے قابل احترام چلا آ رہا ہے، یہ نہیں کہ اس کے اندر چونکہ واقعہ کربلا ہوا ہے تو اس وجہ سے اس مہینے کو احترام ملا، نہیں، بلکہ یہ چونکہ مہینہ ذی احترام تھا تو اللہ نے واقعہ بھی اسی مہینے میں کروایا۔ مہینہ شروع سے قابل احترام چلا آ رہا ہے اور اس کے اندر عبادات کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، روزے بھی رکھے جاتے ہیں، اسی طرح اس کے بھی روزہ ہے، ذوالحجہ کے بھی روزے رکھے جاتے ہیں، اور رجب کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی رجب کا چاند نظر آتا تھا تو آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اے اللہ اس رجب میں اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ تو رجب کے مہینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت مانگی۔ تو یہ احترام اور اجر کا جو معاملہ ہے وہ ابھی بھی قائم ہے، لیکن ویسے قتل و قتال والا حکم شریعت اسلام میں منسوخ ہو چکا ہے۔ فرمایا ذالک الدین القیم، یہی اصل سیدھا راستہ ہے۔ جو ان لوگوں نے راستہ اختیار کر رکھا تھا وہ تو مذاق تھا، کیا سے کیا ہو گیا، کون سے احکامات پتہ نہیں کہاں کہاں کیسے ہوئے ادا ہوئے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، فرمایا ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ سے خطاب ہے کہ تم نے اپنے خیال سے مہینہ شفٹ کر دیا آگے، لیکن اللہ کے علم میں تو وہی مہینہ ہے، اور تم نے اس مہینے میں لڑائی کی، قتال کیا، اس مہینے کا غلط استعمال کیا، تو تم نے اپنی جانوں پر بے حد ظلم کر لیا۔ اپنے خیال میں تم پاک رہے، صاف رہے، لیکن اللہ کے نزدیک تم مجرم ہو گئے۔ لہذا ان مہینوں میں ظلم نہ کرو اپنے اوپر اور ان کے احترام کے تقاضے نبھاؤ۔ اور دوسرا مطلب جو امام جصاص رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ مہینے چونکہ ابھی بھی قابل احترام ہیں اور ان میں اجر بڑھ جاتا ہے، تو جیسے کسی زمانے میں نیکی کا اجر بڑھتا ہے ویسے ہی اس زمانے میں گناہ کا بوجھ بھی بڑھتا ہے۔ رمضان ہے، ایک نیکی کا مہینہ ہے، تو اس میں گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے، شدت بڑھ جاتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، مدینہ منورہ میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، لیکن اسی طرح سے وہاں گناہ کا بوجھ بھی اسی طرح بڑھتا ہے۔ تو لہذا ان مہینوں کے اندر اگر عبادت کا ثواب بڑھتا ہے تو گناہ سے بھی بچنا چاہیے، اس میں گناہ کا خاص طور سے اہتمام ہونا چاہیے، اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ پھر اس لحاظ سے یہ حکم مسلمانوں کے لیے بھی ہوگا۔ آگے فرمایا وہی حکم جو پیچھے سے سورۃ توبہ میں چلا آ رہا ہے کہ مشرک لوگ جو جزیرۃ العرب کے رہنے والے مشرک بت پرست ہیں، ان سے قتال کرنا پڑے گا تمہیں، اور بھرپور طریقے سے قتال کرو، جیسے یہ تمہارے خلاف لڑائی کرتے ہیں۔ یہاں ان کے اوپر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تمہیں کچھ اندیشہ خوف ہو تو پھر یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، جس کے پاس تقوی ہوگا اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ مشرکین جو اضافہ کر لیا کرتے تھے سال میں یا مہینوں کو دائیں بائیں کر دیتے تھے، یہ تو کفر میں بڑی ہوئی بات ہے، کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا۔ فرمایا زین لہم سوء اعمالہم، یہ ان کے برا عمل تھا، مگر شیطان نے ان کو مطمئن کر دیا، پٹی بڑھا دی الٹی کہ ہم خرما و ہم ثواب، رند کے رند رہے جنت بھی ہاتھ سے نہ گئی۔ یعنی قتال بھی کر لیا، لڑائی بھی کر لی، مہینوں کی حرمت بھی پامال کر لی، اور اپنے خیال میں بڑے متقی بنے ہوئے ہیں، جناب ہم نے تو مہینوں کی حرمت کا پورا خیال رکھا، ہم نے 4 مہینے پورے کر لیے، چاہے ادھر کر لیے چاہے ادھر کر لیے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، فرمایا کہ یہ ان کو لگا ہے زبردست قسم کا دھوکہ اور اس میں پڑ گئے، اور اس دھوکے سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، کیونکہ کافروں کو جو منکر ہے، جو ظالم بدمعاش ہے، اللہ اس کو سیدھی راہ نہیں دکھاتے، یعنی وہ اپنے عمل کی برکت، عمل کی نحوست کی وجہ سے اس کے اوپر ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے، اللہ پھر اس راستے کو کھولتے نہیں، اور انسان اپنے ہاتھوں سے بند کرتا ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتے، انسان اپنے اوپر خود ظلم کیا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔